اماں مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھ پر چادر اڑا دو۔ راحیلہ کی بیٹی بری طرح سے بخار میں تپ رہی تھی اور بخار کی شدت کی وجہ سے اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ جون کا مہینہ تھا اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ جیسے ہی چلچلاتی دھوپ راحیلہ کے چھوٹے سے آنگن میں آنے لگتی تھی، سرخ اینٹوں کا صحن دوپہر کے وقت تپنے لگتا تھا۔ اس طرح راحیلہ کی بیٹی جب اپنے کچے صحن میں کھیلنے کے لیے آتی تو اس کے پاؤں جلنے لگتے تھے۔ راحیلہ کا گھر بس اتنا سا ہی تھا کہ چھوٹا سا لال اینٹوں کا صحن تھا اور ایک ہی کمرہ تھا جہاں بیمار باپ ایک ٹوٹی چارپائی پر لیٹا کھانستا رہتا تھا۔ راحیلہ لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی تھی، جھوٹے برتن مانجھ کر گھروں کی صفائی کر کے بس اتنا ہی کما پاتی تھی کہ بامشکل گھر کی روٹی چل سکے یا باپ کی بیماری میں اس کی دوائی دارو پورا کر سکے۔ لیکن گھر چلانا مشکل ہو چکا تھا۔ جب تک شوہر کماتا تھا تب تک راحیلہ کو اتنی فکر نہیں ہوتی تھی۔ راحیلہ کا شوہر ایک بنگلے میں گارڈ کا کام کرتا تھا، چوکیدار تھا، لیکن رات کی ڈیوٹی دے کر ایک روز گھر لوٹ کر واپس ہی نہیں آیا۔ راحیلہ نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، رات تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ راحیلہ کو فکر لاحق ہو گئی۔ جب اس بنگلے میں جا کر اپنے شوہر کے متعلق پوچھنے لگی تو وہاں کا سیٹھ کہنے لگا کہ اس کا شوہر تو صبح ڈیوٹی ختم ہوتے ہی واپس چلا گیا تھا۔ راحیلہ پریشان تھی کہ وہ گھر میں کیوں نہیں پہنچا۔ راحیلہ کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو۔ اس کا انتظار تو طویل ہونے لگا تھا۔ پہلے دن، پھر ہفتے اور پھر مہینوں گزر گئے، لیکن اس کا شوہر واپس نہیں آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب شوہر کی واپسی کا کوئی بھی سرا نظر نہیں آ رہا، اس نے خود گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بیٹی اس وقت صرف 2 سال کی تھی جب اس کا شوہر بنا بتائے مدت کے لیے غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ 2 سال اور بیت گئے تھے۔ بیٹی 4 سال کی ہو گئی تھی۔ بوڑھا باپ راحیلہ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ تھا کہ سائبان اپنا تھا لیکن بہت چھوٹا سا گھر تھا۔ ایک ہی چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر 3 چارپائیاں آتی تھیں۔ ایک چارپائی پر اس کا بوڑھا باپ جو کہ کافی ضعیف اور بیمار ہو چکا تھا ہر وقت لیٹا رہتا تھا، جس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی راحیلہ پر تھی۔ راحیلہ جیسے ہی کام سے فارغ ہو کر گھر آتی سب سے پہلے اپنے والد کو تازہ کھانا بنا کر دیتی، بیٹی کو بھی کھانا کھلا دیتی، پھر جا کے خود کچھ کھاتی تھی۔ 4 گھنٹے جب وہ کام پر مصروف ہوتی تب بھی دھیان بیٹی اور باپ کی طرف ہی ہوتا تھا، کیونکہ باپ اس قابل نہ تھا کہ چل پھر سکے، یہ اس کی بیٹی کا خیال رکھ سکے۔ بیٹی دن بھر صحن میں کنچے کھیلتی رہتی تھی۔ جب وہ واپس آتی تو باپ کا بستر بھی گیلا ہو چکا ہوتا تھا۔ بیچارہ بڑھاپے کی وجہ سے اس قابل بھی نہ تھا کہ حاجت کے لیے واش روم جا سکتا۔ اپنے باپ کی خدمت میں یہ خدمت بھی راحیلہ کو کرنی پڑتی تھی۔ اس کا باپ بے بسی سے آنسو بہاتا تھا جب وہ اپنے باپ کا گیلا بستر دھو کر صحن میں پھیلاتی۔ ایسے کڑے حالات میں بھی راحیلہ کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی تھی۔ اس کی والدہ حیات نہ تھیں، بس ایک والد تھے جو کہ بہت بیمار رہتے تھے۔ زندگی کی گاڑی بڑی مشکل سے وہ گھسیٹ کر چلا رہے تھے کہ ایک بار جس گھر میں وہ ملازمت کرتی تھی وہاں کے سیٹھ کی نیت اس پر خراب ہونے لگی۔ راحیلہ کی عادت تھی کہ وہ نماز قضا نہیں کرتی تھی۔ کام کے باوجود جب بھی اذان ہوتی وہ نماز پڑھنے لگ جاتی۔ کئی دنوں سے وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہاں کا سیٹھ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی ہوتی تو سیٹھ خاموشی سے کچن میں آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی برتن دھو کر پیچھے پلٹتی تو وہ اس کے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا ہوتا۔ نظروں کے تصادم پر گڑبڑا کر کہتا کہ مجھے 1 کپ چائے بنا دو۔ چائے بنا کر جب لاؤنج میں رکھنے لگتی تو کہتا کہ میرے کمرے میں چائے لے آؤ، خود بھی جا کے کمرے میں بیٹھ جاتا۔ وہ جب چائے کمرے میں لے کر آتی تو کہتا کمرے میں اے سی چل رہا ہے، دروازہ بند کر دو۔ راحیلہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا تو اس کے سیٹھ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ جو باتیں کہنے لگا راحیلہ کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ کہنے لگا مجھے خوش کر دو تو میں تمہیں پورے 2000 دوں گا، لیکن تمہاری مالکن کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ یہ سنتے ہی راحیلہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ بے اختیار اس نے ایک تھپڑ اپنے مالک کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگی آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ ہم غریب ضرور ہیں صاحب لیکن بغیرت نہیں ہیں، محنت کر کے کھاتے ہیں۔ اس کے سیٹھ نے جب اپنے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان دیکھے تو اگلے روز اپنی بیوی سے کہہ کر اسے نوکری سے نکلوا دیا۔ اس دن راحیلہ گھر آ کر بہت روئی تھی۔ سوچنے لگی کہ کیا عورت کے لیے کوئی بھی عزت کا مقام نہیں ہے کیا؟
کیا روزی روٹی عزت سے کمانا اس قدر مشکل ہے کہ عورت کو ہر جگہ بس اپنی عزت کے لالے پڑے رہتے ہیں؟ اگر وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا جواب دے تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ کچھ جمع پونجی رحیلہ نے بچا رکھی تھی، آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب تو نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ رحیلہ بس تھوڑا سا ہی کھانا بناتی تھی، اپنی بیٹی کو کھلاتی اور بوڑھے باپ کو کھلاتی، خود پانی پی کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رحیلہ کی بچی بھی بھوک سے بلبلا رہی تھی۔ وہ روتے دھوتے اسی سیٹھ کے گھر پر گئی تھی کہ شاید اس کے اندر ذرا سی انسانیت زندہ ہو اور وہ اس کی مالی مدد کر دے یا اسے دوبارہ نوکری پر رکھ لے۔ لیکن جب رحیلہ سیٹھ کے گھر پر گئی، اتفاق تھا کہ اس وقت سیٹھ کے گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ اس کی بیوی اور بچے میکے گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ سیٹھ کے گھر پہنچی، دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا۔ تمام ملازمین بھی گھر سے کام کر کے جا چکے تھے۔ گھر کے مین گیٹ پر بیٹھا چوکیدار تھا۔ وہ چوکیدار رحیلہ کو اندر لے گیا۔ سیٹھ متکبرانہ انداز سے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ دولت کا گھمنڈ اس کے دماغ پر چڑھ چکا تھا۔ روتی بلکتی رحیلہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، خدا کے لیے میری بیٹی بھوکی ہے، بھوک سے بلک رہی ہے۔ مجھ پر احسان کر دو کہ مجھے نوکری پر رکھ لو، لیکن میں صرف محنت سے کمانا چاہتی ہوں، گناہ اور بدکاری سے نہیں۔ میرا بیمار باپ ہے جسے اگر ایک وقت کی بھی دوا نہ ملے تو وہ کھانس کھانس کر مر جائے گا۔ وہ سیٹھ بہت سنگ دل تھا۔ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور جیب سے کئی ہزار کے نوٹ نکالے اور اس پر پھینک دیے۔ کہنے لگا، یہی چاہیے نا تمہیں؟ تمہارے مسئلوں کا یہی حل ہے؟ رحیلہ بے حد مجبور اور بے بس تھی۔ اس نے وہ ہزار ہزار کے نوٹ پکڑ لیے۔ کہنے لگی، میں یہ ادھار سمجھ کر لے جاتی ہوں، جلدی نوکری ڈھونڈوں گی، ملازمت کروں گی اور آپ کی پائی پائی چکا دوں گی۔ جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی، سیٹھ نے اس کا بازو پکڑا۔ کہنے لگا، میں مفت میں کسی پر احسان نہیں کرتا، میں تمہیں اور بھی پیسے دوں گا۔ تم ایک رات میں اتنا کما لو گی کہ مہینہ بھر تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے رحیلہ کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن رحیلہ کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ کہنے لگی، نہیں چاہیے پیسے۔ اس نے وہ پیسے زمین پر پھینک دیے۔ کہنے لگی، عزت کا سودا نہیں کر سکتی، اچھا ہے کہ موت کو گلے لگا لوں۔ لیکن جیسے وہ دروازے کے پاس گئی، سیٹھ نے اسے دروازہ کھولنے ہی نہیں دیا۔ کہنے لگا، آج نہیں جانے دوں گا، تمہیں پیسے چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ رحیلہ نے سیٹھ کو دھکا دیا اور اس کے بنگلے سے باہر نکل گئی۔ گھر آ کر دیکھا تو بیٹی کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ بیٹی بخار سے تپ رہی تھی۔ دھوپ میں کنچے کھیل کھیل کے اور بھوکی رہ رہ کر اسے بخار چڑھ گیا تھا۔ ایک طرف باپ بھوک کے مارے کھانسے جا رہا تھا، دوسری طرف بیٹی بخار میں تپ رہی تھی۔ رحیلہ تو جیسے ہمت ہار چکی تھی، رونے لگی اور کچھ نہیں سوجا تو وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اے اللہ، میں گناہ کرنا نہیں چاہتی اور عزت کی روٹی یہ معاشرہ مجھے کمانے نہیں دیتا۔ میری بہت کوشش ہے کہ میں بنا اپنی عزت کو گوائے محنت اور مزدوری کر کے اپنی بیٹی کا اور باپ کا پیٹ پال سکوں، لیکن سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ ابھی نماز میں رو ہی رہی تھی کہ جب بیٹی کہنے لگی، اماں مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھ پر چادر ڈال دو۔ جلدی سے رحیلہ بیٹی کے پاس آئی، جو شدت بخار کی وجہ سے پوری کی پوری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جلدی سے رحیلہ نے اس پر چادر ڈال دی، اس پر 2-3 لحاف اڑا دیے، لیکن بیٹی ہائے ہائے کیے جا رہی تھی، پانی مانگ رہی تھی۔ رحیلہ تو یوں تھی جیسے سوجھ بوجھ ہی کھو بیٹھی ہو۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ کمرے سے باہر بھاگ کر گئی، اپنی بیٹی کو پانی پلایا۔ بیٹی پیٹ پکڑ کر بار بار کہنے لگی، اماں باسی ٹکڑے ہی کھانے کو دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ دوسری چارپائی پر باپ لیٹا ہوا بیچارگی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ کر اس کا تکیہ بھی گیلا کر گئے تھے۔ رحیلہ کا باپ چپ تھا، دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی جوانی میں ہی کتنے بڑے بڑے دکھ سہ رہی ہے۔ شوہر نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، زندہ بھی تھا کہ نہیں، اسے کچھ علم نہ تھا۔ دوسری جانب بیمار باپ کو کھلاتی بھی تھی اور سنبھالتی بھی تھی۔ ایک بچی تھی جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ مسکراہٹ آ جاتی تھی، اور بچی کی بخار نے تو جیسے بیٹی کو بھی بے جان سا کر دیا تھا۔ گھر میں باسی ٹکڑے بھی نہ تھے جسے بھگو کر وہ اپنی بیٹی کا پیٹ بھر سکتی، اس لیے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ جب اسے کچھ نہیں سوجی تو پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ کئی لوگوں نے دروازہ کھولا۔
रोती हुई रहीला को देखा तो घर में बची बासी रोटी इसको पकड़ा दी। वो जल्दी से घर आई, सूखी रोटी को पानी में भिगोया, आधी रोटी अपनी बेटी के पेट में डाली, जो कुछ पेट भरने पर दोबारा से नीम दराज हो गई थी। आधी रोटी अपने बाप को उठाकर बिठाकर खिलाई। बाप आंसू बहाते हुए वो रोटी खा रहा था। आखिरी नवाला बचा तो बाप ने कांपते हाथों से वो नवाला लेकर रोती हुई बेटी के मुंह में डाला था। बेशक बीमार था, लेकिन अपनी दिल अजीज बेटी को यूं तड़पते और परेशान होते देखकर बेहद परेशान था। कपकपाती आवाज़ से कहने लगा, काश कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं तुम दोनों को पाल सकूं। राहिला, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। एक बाप के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है कि अपनी औलाद की आंखों में आंसू देखे। मैं इतना बेबस हूँ कि तुम पर बोझ बन बैठा हूँ। काश कि अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। ये कहना था कि राहिला ने बाप के मुंह पर हाथ रखा। कहने लगी, अब्बा ये ना कहो, तुम हो तो मैं इज्जत से बैठी हूँ। बेशक बीमार हो, जैसे भी हो, मगर जिंदा तो हो। मोहल्ले में किसी की जुर्रत नहीं कि मुझ पर बुरी नज़र डाल सके, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा बाप जिंदा है। खुदा के लिए ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। राहिला को अपने बाप का बड़ा ही आसरा था। इसने घर में ही एक कहवा बनाकर बेटी को पिलाया था कि शायद बुखार की शिद्दत कुछ टूट जाए। लेकिन रात तक तो बुखार की वजह से राहिला की बेटी झटके खाने लगी थी। ये देखकर तो राहिला की जान निकलने लगी थी। अब तो इसका बाप भी परेशान हो गया था। बड़ी मुश्किल से चारपाई पर उठकर बैठा था। राहिला थी कि जैसे बुखला कर रह गई थी। ना घर में कोई बुखार की दवाई थी, ना इतने पैसे थे कि इसे डॉक्टर के पास ले जाती। अपनी बेबसी पर बस आंसू ही बहा सकती थी। इस वक्त भी रोए जा रही थी। बहुत मुश्किल होता है अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को यूं तड़पते हुए देखना, जैसा कि राहिला देख रही थी। फिर इसे कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम याद आने लगा कि बेशक अल्लाह ताला ही तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है। जब तुम मुझसे दुआ करते हो, इसके पास सिवाय दुआ के और कुछ भी ना था। ना पैसा, ना डॉक्टर, ना खाना पिलाना। इसलिए इसने दोबारा से वज़ू किया, जाए नमाज बिछाकर 2 नफल अदा किए और गिड़गिड़ाकर रोने लगी। अपने रब से अपनी बेटी की सलामती मांगने लगी। इसके बाद इसने एक कटोरे में पानी डाला, अपने दुपट्टे का कोना फाड़कर इसकी पट्टियाँ बनाकर अपनी बेटी के सर पर रखने लगी। लेकिन बुखार की शिद्दत थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटी बुखार की शिद्दत की वजह से उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। बुखार इसके सर पर चढ़ चुका था। रहीला दोबारा से जाए नमाज पर खड़ी हो गई। आंसू बहा रही थी और वो नमाज पढ़ रही थी। सिसकियाँ और हिचकियाँ बन चुकी थीं जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन बेटी की हाय हाय ने फिर से दिल को तड़पाया था। फ़ौरन से जाए नमाज से उठी, फिर से इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी। बेटी कभी पानी मांगती, कभी खाने को कुछ मांगती, लेकिन पानी के अलावा इसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वो अपनी बेटी को देकर कुछ खिला पिला सकती। बार बार जाए नमाज पर खड़ी हो जाती, नवाफिल पढ़ती और कहती कि ए अल्लाह, तू अपने बंदों को इतनी आजमाइश नहीं देता कि जितनी वो सह नहीं सकता। मेरी परेशानी को भी दूर कर दे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन बेटी का बुखार था कि कम होने को नहीं आ रहा था। कभी वो झटके खाती, कभी अम्मा अम्मा कहकर चिल्लाने लग जाती। राहिला इसके पास आ जाती, बच्ची को गोद में लेकर सीने से लगाकर रोने लगती। राहिला अपनी बेटी को कहती, अम्मी की जान, क्या हो गया है तुम्हें? फ़ायज़ा, ठीक हो जाओ। मेरी बच्ची, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। बीमार बाप होने के बावजूद रोए जा रहा था। अपनी नवासी की ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहा था कि रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। राहिला हैरान थी कि कौन आ सकता है। इसके तो घर का दरवाज़ा दिन के वक्त भी कभी किसी ने नहीं खटखटाया था। कोई इसकी मदद के लिए नहीं आता। इस वक्त कौन हो सकता है? पहला ख्याल इसे अपने शौहर का आया था। हो सकता है कि कहीं से वो वापस लौट आया हो। राहिला दरवाजे तक पहुंची थी। ये भी नहीं पूछा कि कौन है, फटाफट से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने एक अजनबी को खड़ा देखकर कुछ घबराकर पीछे हटी थी। गले में पहना दुपट्टा फ़ौरन से सर पर लिया। कहने लगी, जी कौन है? कहने लगा, जल्दी से पीछे हटें और ये बताएं कि मरीज़ा कहाँ है। ये सुनकर रहीला को जितनी भी हैरत होती उतनी ही कम थी। आखिर इस डॉक्टर को कैसे पता चला कि इसकी बेटी बीमार है? बहरहाल रहीला फ़ौरन से पीछे हट गई और अपनी बेटी के कमरे की तरफ इशारा किया। डॉक्टर फ़ौरन से तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे में चला गया। सामने फ़ायज़ा बिस्तर पर झटके खा रही थी। वो तेज़ी से इसके पास आया। इसने जब बच्ची का माथा देखा तो कहने लगा, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। जाएं, जल्दी से तौलिया लेकर आएं। इसने बच्ची को उठाया और पूछने लगा, वॉशरूम किधर है? राहिला की तो जान पर बन गई थी।
اس نے جلدی سے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ اس نوجوان نے فائزہ کو واش روم میں لے جا کر اس کے سر پر پانی کے 2 ڈول ڈال دیے، جس سے وہ بچی کانپنے لگی۔ وہ کہنے لگا اس کے سر پر بخار ہے اور آپ نے مجھے اتنی دیر سے بتایا، اگر جلدی بتا دیتی تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ بہرحال اس کے کپڑے تبدیل کروائیے جلدی سے۔ راحیلہ نے فوراً سے بچی کے کپڑے تبدیل کروائے، اسے لٹا دیا۔ بخار کی شدت کچھ ٹوٹی تھی۔ کہنے لگا میرے پاس ایک دوا ہے، فی الحال یہ ایک ہی گولی ہے، اسے پیس کر پانی میں گھول کر اس بچی کو پلا دو، وقتی طور پر اس کا بخار اتر جائے گا۔ راحیلہ نے فوراً سے اس دوائی کو پیس کر پانی میں گھول کر اپنی بیٹی کو پلا دی۔ ڈاکٹر نے کچھ سکون کا سانس لیا تھا، پھر ایک پرچے پر نسخہ لکھ دیا۔ کہنے لگا 10 دن یہ دوائیاں آپ اپنی بچی کو روزانہ دیجیے گا۔ راحیلہ اس کی شکل دیکھنے لگی، یہاں تو کھانے کے لالے پڑے تھے، روٹی کھلا نہیں سکتی تھی، اتنی مہنگی دوائی کہاں سے لا کر دیتی۔ وہ ڈاکٹر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ نے بر وقت مجھے بلا لیا، ورنہ صبح تک تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی گھڑی دیکھی، کہنے لگا اچھا میری فیس دیں، میں جاؤں یہاں سے۔ یہ سن کر راحیلہ پریشان تھی، ہکی بکی اس کی شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے غصے سے اسے دیکھا، کہنے لگا کیا کہا آپ نے؟ ارے پیسے ہی نہیں تھے تو مجھے بلایا کیوں تھا؟ آپ کو پتہ ہے میں گھر پر آنے کی فیس 3 گنا زیادہ لیتا ہوں۔ میں کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میں اپنی نیند خراب کر کے اس لیے نہیں آیا کہ یہاں پر آپ مجھے اپنی مظلومیت کے رونے سنانا شروع کر دیں۔ جلدی سے میری فیس دیں، جو کہ پورے 2000 ہے۔ یہ سن کر راحیلہ کا رنگ اڑا تھا، کہنے لگی دیکھیں میں نے آپ کو نہیں بلایا اور اتنے پیسے تو میں دے ہی نہیں سکتی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا تو فون کیوں کیا تھا؟ میری نیند تو خراب ہوئی تھی۔ میں کیا کوئی پاگل کا بچہ نظر آتا ہوں جو مفت میں آپ کے گھر آپ کی بیٹی کو دیکھنے آتا؟ لیکن میرے ساتھ جھوٹ مت بولیں، آپ ہی نے مجھے فون کیا تھا اور آپ کی بیٹی بیمار بھی ہے۔ بے شک میری بیٹی بیمار ہے، میں نے آپ کو نہیں بلایا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میرے پاس فون ہو۔ وہ کہنے لگا اچھا کیا یہ گلی نمبر 4 نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی گلی نمبر 4 ہے۔ وہ کہنے لگا تو کیا یہ مکان نمبر 265 نہیں ہے؟ راحیلہ نے نہیں میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں، یہ مکان نمبر 265 نہیں 64 ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا او آئی ایم سوری، میں شاید جلد بازی میں غلط گھر پر آ گیا۔ وہ ڈاکٹر معذرت کرتے ہوئے ان کے پڑوس میں چلا گیا۔ راحیلہ نے جب بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا بخار وقتی طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ گہری نیند سو رہی تھی، ہائے ہائے بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ بس وقتی سکون تھا۔ صبح تک اسے اگر دوا نہ ملی تو وہ پھر سے بخار میں تپنے لگے گی۔ 1 گھنٹے بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہی ڈاکٹر تھا۔ اس بار اس کا لہجہ کافی دھیما تھا، کہنے لگا کیا میں اندر آ کر بیٹھ کر آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ راحیلہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اسی کمرے میں آ گیا جہاں پر اس کا والد اور بیٹی موجود تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو شاید حیرت ہوگی کیونکہ میں تو اس وقت جتنا بھی حیران ہوں اتنا ہی کم ہے۔ راحیلہ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا برابر میں تو کوئی بیماری نہیں ہے اور کسی نے میرے نمبر پر فون بھی نہیں کیا۔ پھر اس نے اپنا فون کھولا، کہنے لگا کہ میرے فون پر صرف ان نون نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے، کوئی بھی نمبر شو نہیں ہو رہا، اور میرے لیے یہ میری زندگی کا حیران کن واقعہ ہے کہ بنا کسی نمبر کے مجھے ایک عورت کا فون آیا تھا جو کہتی ہے میری بچی بہت بیمار ہے، خدا کے لیے اسی وقت میرے گھر آ جائیں، اور پھر وہ عورت مجھے اپنا پتہ بتاتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کے کتنے پیسے ہوں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ کہنے لگا کہ میں نیند سے جاگتا ہوا پہلے یہ سوچتا ہوں کہ میں کیوں جاؤں، مجھے اپنی نیند پوری کرنی چاہیے کیونکہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں ایک دن میں ہزاروں کما لیتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ پھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں بے چینی سی محسوس کرتا رہا، بار بار اس عورت کی روتی آواز مجھے بے چین کرتی ہے اور میں اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ کر اس پتے پر پہنچ جاتا ہوں۔ جب آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو یہاں پر واقعی ایک بچی بیمار ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس دینے کے لیے فیس نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیسے اپنے گھر سے اٹھ کر یہاں تک پہنچ گیا، اور آتے ہوئے میں ایسی میڈیسن لازمی لے کر آیا جو کہ بخار کو وقتی طور پر توڑ سکے، حالانکہ فون پر مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بچی کو بہت شدید بخار ہے۔ یہ سب کچھ عجیب سا ہے۔ یہ سن کر راحیلہ نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور پھر ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی، جو کہ شکر کے آنسو تھے۔ راحیلہ نے ساری بات اس ڈاکٹر کو بتا دی، جسے سن کر وہ حیران تھا، کہنے لگا اس کا مطلب ہے آپ کا معاملہ اوپر آسمان سے چلا اور جو کچھ ہوا ہے
وہ اللہ کا حکم اور اس کی مرضی تھی۔ اس نے وہ پرچی پکڑی، کہنے لگا کہ یہ مجھے دے دیں، میں ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس وقت فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ رحیلہ پریشان تھی کہ ڈاکٹر پرچی کیوں لے گیا۔ پرچی ہوتی تو وہ کسی کی منت سماجت کر کے بچی کی دوائی لے آتی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ڈاکٹر واپس آیا۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ راحیلہ نے دروازہ کھولا تو راشن کا چھوٹا سا بورا تھا جو وہ اندر گھسیٹ کر لا رہا تھا۔ کہنے لگا، بہن، اس میں گھر کے استعمال کی ہر چیز موجود ہے۔ فی الحال میرے گھر میں جو تھا میں اٹھا کر لے آیا، لیکن کچھ دن بعد میں خریداری کر کے باقاعدہ آپ کو مہینے بھر کا راشن ڈال دیا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور شاپر پکڑایا اور کہنے لگا، اس میں بچے کی دوائی موجود ہے اور پورے 8 دن کا کورس ہے، اسے باقاعدگی سے دیجیے گا۔ پھر واپس باہر گیا اور اپنی گاڑی سے پھل اور دودھ کے ڈبے لایا اور کہنے لگا کہ بچی کو خوراک کی بہت ضرورت ہے۔ رحیلہ کہنے لگی کہ آپ اتنا بڑا احسان مجھ پر کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، آپ پر احسان نہیں کر رہا، یہ تو میرے رب کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا ہے۔ اگر اب بھی میں نے اسے اشارہ نہ سمجھا تو میرے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ پھر اس نے رحیلہ کے والد کو بھی چیک کیا اور ان کو بھی دوائیاں دیتا رہا۔ کہنے لگا، جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ آپ کو ایک بھائی کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ رحیلہ نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ بے شک اس کی ذات پاک ہے۔ جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مفلسی اور غریبی کی حالت میں جہاں لوگ گناہ اور ثواب بھول کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وہاں رحیلہ نے اپنی عزت بچانے کو ترجیح دی تھی اور اللہ نے اس کے لیے عزت کی روٹی لکھ دی تھی۔